دیہاتی لڑکے کا پیار، کہانی کی تفصیل جانیں اسی ویڈیو میں کہ ایک انسان اپنے پیار کو پانے کی خاطر کس حد تک گزر سکتا ہے۔ ایک عورت تھی جو ایک سلطنت میں رہتی تھی۔ اس عورت کا اس سلطنت میں بہت بڑا کاروبار تھا، کپڑوں کا، جوتوں کا۔ اس عورت کے پاس اتنی حکمت تھی کہ اس کے سامنے بڑے بڑے نہ ٹک سکتے تھے، کیونکہ اسے کاروبار چلانے کا ایک ہنر آ چکا تھا۔ اس پوری کی پوری سلطنت میں واحد وہ عورت تھی جو اس کاروبار کو چاروں طرف پھیلائے بیٹھی تھی۔ باقی جو بھی اس سلطنت میں کاروبار کر رہے تھے، ان سب کی ایک یا دو دکانیں تھیں، مگر اس عورت کی اس سلطنت میں اتنی دکانیں تھیں کہ کسی کو بھی علم نہ تھا۔ کوئی کہتا تھا اس عورت کی جوتوں کی 10 الگ الگ دکانیں لگی ہوئی ہیں، کوئی کہتا تھا کپڑوں کی 20 دکانیں لگی ہوئی ہیں، یعنی کسی کو علم نہ تھا۔ وہ عورت اس دور کی سب سے بڑی تاجر تھی، کاروبار کے لحاظ سے سب سے آگے تھی۔ راجا اپنے قیمتی لباس اسی عورت کے ہاتھوں سے منگواتا تھا، کیونکہ وہ عورت کپڑوں کے لحاظ سے یا جوتوں کے لحاظ سے پورا بہترین سے بھی بہترین مال پہنچاتی تھی۔ لوگ اس کی تعریف کرتے کہ ایک عورت ہو کر تم نے وہ کام کر کے دکھایا ہے جو مرد بھی نہ کر سکیں۔ اسی سلطنت کے پاس ایک گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں چند لوگ اپنا کاروبار کر رہے تھے۔ وہ گاؤں چھوٹا ہونے کی وجہ سے لوگ اس گاؤں سے نکل کر سلطنت کی طرف رخ کر رہے تھے، کیونکہ وہ لوگ دیہات کی زندگی تو جی رہے تھے، مگر اس زندگی میں ان کا کھانے پینے کا وسائل اچھے سے میسر نہ ہو پا رہا تھا۔ اسی گاؤں میں ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ نوجوان بہت غریب تھا، اتنا غریب کہ اس کے پاس پہننے کو اچھا لباس بھی نہ تھا۔ وہ گاؤں کی زندگی سے تھک ہار کر سلطنت کی طرف گیا کہ کچھ اپنے زندگی کے حالات سدھار سکے، کیونکہ وہ گاؤں میں موجود چھوٹے چھوٹے تاجر اور کاروباری لوگوں کے پاس رک کر ان کے کام کاج کر ان کے کاروبار کو سنبھال کر اپنی زندگی اور اپنی روزی روٹی چلا رہا تھا۔ اس نوجوان نے سلطنت کی طرف رخ کیا اور سلطنت کے اندر جا پہنچا۔ سلطنت کا سارا نظام دیکھ کر دنگ رہ گیا، کیونکہ وہ گاؤں سے آیا ہوا بیچارہ سلطنت کے حساب کتاب کو نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ پر وہ لڑکا خطوط پڑھنے اور لکھنے میں بہت ماہر تھا، اور ساتھ ہی میں اسے کاروبار کی بھی کچھ نہ کچھ سمجھ بوجھ تھی۔ تب وہ اپنی قسمت چمکانے اس سلطنت میں پہنچا۔ سلطنت کے لوگوں سے معلوم ہوا کہ اس پوری سلطنت میں ایک عورت ہے جس کا نام ہاجرہ تھا۔
وہ عورت اس سلطنت میں اپنے قدم جما کے بیٹھی تھی۔ نوجوان نے جب چند باتوں کا علم کیا تو اسے اپنی منزل اس عورت کی طرف دکھی اور وہ نوجوان اپنی قسمت کو آزمانے اس عورت کے پاس جا پہنچا کام مانگنے کو۔ جیسے ہی اس عورت سے ملاقات کی تو اس عورت کو دیکھ کر اپنا دل ہار بیٹھا۔ اس عورت کو اپنا سب کچھ سمجھنے لگ گیا۔ اس عورت نے نوجوان کی طرف دیکھا۔ وہ نوجوان بڑا غریب تھا، پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہوا تھا، تو وہ عورت اس پہ رحم کر گئی اور اسے اپنے یہاں کام پر رکھ لیا۔ وہ نوجوان اس عورت کو دل ہی دل پسند کرنے لگ گیا، مگر اس بات سے ڈرتا تھا کہ کہیں اس کو میرے بارے میں پتہ چل گیا کہ میں اسے بہت پسند کرتا ہوں تو وہ مجھے کہیں نکال نہ دے۔ وہ نوجوان اس عورت کے ساتھ رہنا پسند کرتا تھا، اس کا ہر وقت خیال کرتا جیسے کوئی بچوں کا خیال کرے۔ وہ عورت اس نوجوان کی عزت کرتی تھی کیونکہ وہ اچھا انسان تھا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا۔ ایک بار اس عورت کا سامان کشتی پر دریا کے کنارے دوسری سلطنت میں لے جانا تھا۔ لوگ بہت سے سامان لے جانے کو تیار تھے، مگر نوجوان نے کہا کہ ایک بار مجھے موقع دیں، اس بار میں آپ کا سامان دوسری سلطنت میں لے جاؤں گا اور اسے وہاں پر بیچوں گا۔ عورت نے کہا کہ تم ابھی یہ نہیں کر سکتے۔ نوجوان کے بار بار اصرار کرنے پر وہ عورت مان گئی اور وہ نوجوان کشتی کے ساتھ دوسری سلطنت سامان کو لیے پہنچ گیا۔ وہاں پر اس نے سامان بیچا اور اچھا خاصا منافع لے کر واپس سلطنت کی طرف آیا۔ تب وہ عورت اس سامان کا منافع دیکھ کے دنگ رہ گئی، کیونکہ ہر سال جو کوئی بھی جاتا تو وہ اپنا بہت کچھ بچا کے واپس آتا، مگر وہ نوجوان ایماندار تھا اور اس نے اپنی ایمانداری دکھائی اور 1 روپیہ بھی نہ اٹھایا۔ تب دھیرے دھیرے وہ عورت بھی اس نوجوان سے متاثر ہو رہی تھی۔ آخر کار نوجوان نے اپنی دل کی بات اس عورت کو بتا دی، مگر وہ عورت ٹھہری بڑی تاجر، اس نے نوجوان کو دھتکار دیا۔ نوجوان بہت دل بردہ ہو گیا اور کام پر بھی نہیں جا رہا تھا۔ ایک رات نوجوان اس عورت کے پاس گیا اپنا حساب کرنے کو کہ اب وہ اس سلطنت کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے واپس چلا جائے گا۔ جیسے ہی وہ نوجوان اس عورت کے گودام میں پہنچا تو پورے کے پورے گودام کو آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ نوجوان یہ دیکھ کر بوکھلا گیا، کیونکہ وہ عورت اسی گودام کے اندر موجود تھی اور اس عورت کے باقی نوکر آگ کی وجہ سے ڈرے ہوئے تھے اور کوئی بھی اسے بچانے کو نہیں گیا۔ تب اس نوجوان نے اپنی زندگی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس آگ میں
چلا گیا اور اس عورت کو صحیح سلامت گودام سے باہر نکال لایا۔ تب اس نے اس عورت کو کہا کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، کسی کا ساتھ بھی زندگی میں بہت اہم ہوتا ہے۔ تب اس عورت نے اس نوجوان کی قدر سمجھی اور اسے روک لیا، اس سے معافی مانگی۔ تب وہ دونوں ہنسی خوشی اسی سلطنت میں ساتھ مل جل کے رہنے لگ گئے۔